بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ماہ ذی الحجہ کی 2، 3، 4 تاریخ جمعہ، ہفتہ اتوار، 3 دنوں کا لوہے قرآنی کا ایسا خاص عمل لے کر آیا ہوں۔ اگر کوئی شخص ایک مٹھی چینی پر لوہے قرآنی کا یہ وظیفہ پڑھے گا، صرف 2 لفظ ہیں یا سین، آپ لوگوں نے ان 2 لفظوں کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ایک مٹھی چینی جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہی ہے، اور ذی الحجہ کا مہینہ جو کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اس مہینے کی نسبت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، کیونکہ آپ بھی خاتم النبیین ہیں۔ جس طرح آپ نبیوں میں آخری نبی ہیں، رسولوں میں آخری رسول ہیں، اسی طرح سے اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے جسے ذی الحجہ کہتے ہیں، اور اس کے اندر اسلامی کا جو 5 رکن ہوتے ہیں دین اسلام کے، ان میں سے آخری رکن جو کہ حج کا رکن ہے وہ اس مہینے کے اندر ہی ادا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، جو میرے بہن بھائی حج کے لیے نہ جا سکے، جو میرے بہن بھائی قربانی نہ کر سکے، وہ آج اس وظیفے کو پڑھے، کیونکہ آج جمعۃ المبارک کا بہت مبارک دن ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن جو شخص پہلے مسجد جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اونٹ ذبح کرنے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو کچھ دیر سے جاتا ہے اس کو گائے ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد جاتا ہے اس کو دمبا، اسی طریقے سے پھر بکری، پھر بکرا، پھر اسی طریقے سے مرغی، پھر اسی طریقے سے انڈا، اور ثواب جو ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مسجدوں کا رخ زیادہ سے زیادہ کریں، اور آپ لوگ کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں، اور آج جو لوہے قرآنی کا عمل بتانے جا رہا ہوں اس عمل کو بھی پڑھیں۔ آپ لوگوں کے پاس 3 دن ہیں، 3 دنوں میں سے کسی بھی دن اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر تینوں دن اس عمل کو کریں گے تو اللہ والوں من چاہا نصیب اللہ پاک سے مانگ سکتے ہیں، کسی بھی چیز کی حاجت اللہ پاک سے کر سکتے ہیں، کسی بھی چیز کی ضد رب سے کر سکتے ہیں۔ میری وہ بہنیں جو پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں اور وہ بڑے مسئلے مسائل میں پھنسی ہوئی ہیں، رشتہ ہو ہی نہیں پا رہا، کبھی کوئی نہیں مانتا، کبھی کوئی نہیں مانتا، وہ اس عمل اس وظیفے کو پڑھے، اللہ رب العالمین خود ہی ان کے دل میں یہ بات ڈال دیں گے، اور وہ سارے کے سارے رشتے کے راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ بہنوں کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا تحفہ لے کر آیا ہوں، اور بھائیوں کے لیے بھی یہ تحفے سے کچھ کم نہیں، کیونکہ ایک مٹھی چینی پہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے، وظیفہ کوئی بڑا نہیں ہے۔ اگر یاسین آپ نے تھمبنیل پہ دیکھ لیا، یہ گھبرانے والی بات نہیں، پوری سورت نہیں پڑھنی، صرف 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، اور آپ کی زندگی کے لیے یہ 2 لفظ کافی ہیں۔ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگانے کے لیے یہ 2 لفظ کافی ہیں، اور یہ جس گھر میں بھی یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ گھر بقرہ عید سے پہلے، عید الاضحیٰ سے پہلے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، پھر یہ موقع 1 سال بعد ہی ملنا ہے، تو لہٰذا جلدی کریں اور غفلت نہ کریں، اس وظیفے کو پڑھیں، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں، میرا اللہ پاک رزق قصیر اور رزق قریب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ والوں، ماہ ذی الحجہ کا مہینہ جو کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اس مہینے کی برکت بھی بہت زیادہ ہے، اس مہینے کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن آپ لوگوں نے بس یہ سمجھ کے عمل کو کرنا ہے کہ وظیفے کی تعداد کیا ہوگی، اس کی ترتیب کیا ہوگی، کیونکہ بعض اوقات ترتیب کو ہم لوگ ذہن میں نہیں رکھتے، ملاحظہ نہیں کرتے، ہم لوگ بس روانگی کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، اگر تعداد کو صرف پورا کیا جائے گا، توجہ کے ساتھ وظیفہ نہیں کیا جائے گا، تو پھر وہ عمل قابل قبول ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ توجہ اور دھیان کے ساتھ کرنا ہے، اور اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ ہم لوگ وظیفہ کرتے کیوں ہیں؟ ہم لوگ وظیفہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ پاک راضی کیسے ہوگا؟ رب کی رضاعت کس کے اندر ہے؟ توجہ کے اندر۔ اگر ہم آپ لوگ سپوز کریں کہ آپ لوگ کسی کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ چیز لینے آیا ہوں، اور آپ کی توجہ اس کی طرف نہ ہو، ایک تو یہ ادب کے خلاف ہے، اخلاقیات کے بھی خلاف ہے، اور دوسرا پھر وہ بندہ آپ کا کام نہیں کرے گا۔ اس کے برعکس جب آپ اس کو توجہ دیں گے، پوری اس کی طرف دیکھ کے، پوری توجہ اس کی طرف کر کے آپ لوگ عمل کریں گے، جو بھی بات کہیں گے تو پھر وہ آپ کی بات سنے گا، اور اس کے دل میں نرمی بھی پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے رب العالمین جو عزتوں کا مالک ہے، کیا آیا سورۃ الفاتحہ میں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں،
جو عزتوں کا مالک ہے۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ رب سے جب مانگتے ہیں تو ذہن میں پتہ نہیں کیا چل رہا ہوتا ہے، کون کون سے وسوسوں کا ہم لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ وسوسوں کا شکار نہیں ہونا۔ آج اللہ پاک سے آپ لوگوں نے صدق دل کے ساتھ مانگنا ہے، صادق دل کے ساتھ اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ میرا اللہ پاک ضرور عطا کرے گا، رزق قصیر بھی عطا کرے گا، رزق کریم بھی عطا کرے گا۔ بس اللہ والوں، آج یہ عمل، یہ وظیفہ خود بھی پڑھے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ ذی الحجہ کی وہ 2 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے اور یہ مبارک گھڑیاں ہیں، تو لہٰذا اس عمل کو آپ لوگ بالخصوص پڑھیں گے اور ثواب کی نیت سے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے۔ تو اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے سمجھیے گا کہ وظیفہ کس طریقے سے کیا جائے گا، ترتیب کیا ہوگی۔ ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ ذی الحجہ کا مہینہ یہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور آج یہ 3 دن کا عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ سب لوگوں کی بڑی توجہ چاہتا ہوں، تو آپ لوگ اس عمل کو خود بھی کریں گے اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خود ہی عمل کریں، دوسروں کو نہ بتائیں۔ یہ وظیفہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے کیونکہ لوح قرآنی کا بہت ہی خاص عمل ہے۔ پہلے میرے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی اس بیواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔
اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف. آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا. تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا, آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا. اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا. آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں, ان کو سماعت کر لیں. وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا. مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں. یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا. جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں. اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے, رب کی توجہ مل سکے. ادب کے دائرے میں بیٹھیں. سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں. اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے, پاؤں سن ہو جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے, جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں, چوکڑی بھی کہتے ہیں, آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں. لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے, اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے, سر جھکا کر بیٹھنا ہے. اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں. اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کرے, اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے, اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے. دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے. یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں. ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. ثواب دلوا سکتا ہے, فائدہ نہیں پہنچا سکتا. فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے, کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں, کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے. اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے, متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے, وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا. وہ رب ہے, سب سے بڑا بادشاہ, ہر کسی کو بنانے والا, کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں. تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں. بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے, ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے, ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. یار خدا کے بندو, اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو. یار رب کی جو وحدانیت ہے, رب کی جو روحانیت ہے, جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے. ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا, ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں, اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ والوں ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں, آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں. قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا. تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے. 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے, ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے, کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے, کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے, یا پھر کوئی مقروض ہے, یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے, پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے. آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں, آپ کا کوئی مقصد ہے, آپ کی کوئی حاجت ہے, بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے, اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے, اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم, آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل, یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں. اب اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے, اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے, کون سا وظیفہ پڑھنا ہے,
آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا پڑھنا ہے۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ رب کو پکاریں گے، جب آپ لوگ اللہ رب العالمین کو یا ربنا سے پکاریں گے تو رب کی رحمتیں، رب کی فضیلتیں آپ پر متوجہ ہو جائیں گی۔ اور جب رب کی رحمت آپ کی طرف ہو جائے، جب رب کی رحمتوں کا جو دھیان ہے وہ آپ پر ہو جائے گا تو اللہ والوں ہر دل کی حاجت پوری ہوگی۔ یا ربنا پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ یا ربنا پڑھنے سے رب کی مدد آ جاتی ہے۔ یا ربنا پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے یا ربنا کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا۔ یا ربنا یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا ربنا کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا ربنا کو صرف اور صرف 7 ٹائمز 7 بار پڑھنا ہے۔ صرف 7 بار آپ لوگوں نے یا ربنا پڑھ کے اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے۔ جب یا ربنا کو 7 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یا ربنا پڑھ لیا، اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنی ہے، یعنی استغفار کرنا ہے۔ استغفار کی بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں۔ آپ لوگ چاہے تو استغفر اللہ صرف اتنا پڑھ لیں، آپ لوگ چاہے تو اللہم اجرنی من النار پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آپ چاہے تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں یہی کہوں گا کہ صرف استغفر اللہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو صرف استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بس اس طریقے سے آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ یہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے استغفر اللہ کو صرف اور صرف 70 بار 70 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار 70 بار پڑھتے تھے، کم و بیش زیادہ تر احادیث میں 70 بار کا ہی ذکر آیا ہے۔ اس کے علاوہ تو 7000 کا بھی ذکر ہے، لیکن اتنی زیادہ بار تو ہم نہیں پڑھ سکتے نا، تو کوشش کریں گے کہ کم سے کم جو تعداد ہے اس کو پڑھ لیا جائے۔ اچھا، اس عمل کو پڑھنے میں، مطلب استغفار کو پڑھنے میں آپ چاہے تو 70 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بالکل جو تعداد بتائی جاتی ہے وہی پڑھی جاتی ہے، لیکن اس عمل میں، استغفر اللہ والے عمل میں آپ کچھ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ سب سے پہلے آنکھیں آپ کی بند ہو اور آپ لوگ کسی سے کوئی بات نہ کر رہے ہوں اور آپ کا پورا دھیان اپنے عمل کی طرف ہو اور آپ اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیں۔ جب آپ لوگ اپنے گناہوں کے بارے میں، اپنی خطاؤں کے بارے میں سوچیں گے تو خود بخود آپ کو رونا آنے لگے گا، خود بخود آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو جائیں گے، دل آپ کا رنجیدہ ہو جائے گا، یہ سارا کچھ خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ جب اتنی زیادہ کیفیت کو جمع کر کے پھر رب کو پکاریں گے، استغفر اللہ، رب سے کہیں گے کہ میرے مولا مجھے معاف کر دے، میں اپنے گناہوں کی پناہ مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، تو رب فوراً معاف کر دیتا ہے۔ اور صرف معاف نہیں کرتا، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما لیتا ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے گناہوں کو نیکیوں سے بدلوانا ہے تاکہ نیکیوں کا پلڑا ہمارا بھاری ہو سکے۔ اب آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھ لیا، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد استغفر اللہ پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ رب کی بڑی ہی پیاری صفت ہے، رب کا بڑا ہی خوبصورت لیکن نام بہت جلالی ہے۔ اس نام کو پڑھنے کے بعد رب کی رحمتیں اپنے جلال میں آ جاتی ہیں اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جاتی ہیں۔ آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو، یہ دونوں نام رب کے قہر والے ہیں، یہ دونوں نام رب کی بہت زیادہ جلالت والے نام ہیں۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا یہ دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 ٹائمز صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کوشش کریں پانی کا گلاس اپنے ساتھ رکھا کریں اور پانی پر دم کر دیا کریں، پانی پر پھونک مار دیا کریں، کیونکہ پانی پر دم کرنے سے
آپ کے وظائف کی جتنی بھی روحانیت ہوتی ہے وہ پانی میں چلی جاتی ہے، اور پھر آپ لوگ جب اس پانی کو پئیں گے تو وہ تمام روحانیت آپ کے جسم میں داخل ہو جائے گی، اور آپ کے جسم کے اندر سے تمام بیماریوں کو سب کے سب کو ہٹا دے گی، ختم کر دے گی۔ اللہ والوں، یا قہارو رب کا صفاتی نام ہے، رب کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے، جس کے معنی ہیں بہت زیادہ غلبہ پانے والا یا زبردست قابو پانے والا۔ اللہ والوں، یہ اللہ کی وہ نام ہے، یہ وہ صفت ہے جو ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتی ہے اور ہر مخلوق پر غالب ہے، غلبہ رکھتی ہے۔ اللہ والوں، یا قہارو پڑھنے کے فائدے آج میں آپ کو اگر بتانا شروع کروں نا تو یقین کریں ویڈیو بڑی لمبی ہو جانی ہے، لیکن آپ کو نام کی فضیلت کے متعلق تو پتا ہو کہ میں جو پڑھ رہا ہوں رب کی کون سی صفت کو طلب کر رہا ہوں، اس سے مجھے کیا ملے گا، وہ جو میں پڑھ رہا ہوں کیا میرے سمجھ میں آ رہا ہے، تو لہٰذا اس حساب سے آپ لوگ پڑھیں۔ یا قہارو یا جبارو، یہ دونوں نام بہت خاص ہیں۔ یا قہارو کا کیا میں نے معنی بتایا آپ کو، بہت زیادہ غلبہ پانے والے اور ہر کسی پر قابو کرنے والا، ہر کسی سے افضل۔ تو اللہ والوں، جب آپ لوگ اس صفت کو پکاریں گے تو رب آپ کو بھی غلبہ عطا کرے گا، آپ بھی دوسروں پر غلبہ پا جائیں گے۔ اسی طرح سے رب العالمین کی جو دوسری صفت ہے یا جبارو، یعنی اپنی مرضی چلانے والا۔ اللہ والوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی مرضی سے ہر کام اللہ رب العالمین سے کروا لیں، اللہ پاک آپ کی بات مانے، تو آپ لوگ یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھیں۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کے لاڈ اور آپ کے نخرے اٹھائے گا۔ اب اللہ والوں، وہ رب کو 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو لہٰذا خود سوچ کے دیکھیں کہ رب کی جو روحانیت ہے، جو رحمانیت ہے، وہ کتنی وسیع و عریض ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، یہ آخر میں جو آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے، یہ دو بڑی ہی خاص صفتیں ہیں، یہ دونوں صفتیں بڑی کمال کی ہیں، کیونکہ ان دونوں کے معنی پوری دنیا میں کسی کو نہیں پتا، رب کے علاوہ اور رب کے پیارے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ الف لام میم کے کیا معنی ہیں، اور یاسین، صرف یاسین، پوری سورت نہیں پڑھنی، صرف یاسین پڑھنا ہے، ان کے کیا معنی ہیں۔ الف لام میم اور یاسین یہ لوہے قرآنی ہے، ہر بندہ جانتا ہے، اور اپنے گھروں میں بھی لوہے قرآنی کی تختیاں لٹکائی جاتی ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنے کی کوشش کریں، تو پھر دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیسے معجزات ہوتے ہیں، اللہ پاک آپ کی کس طرح سے مرضی چلائے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے، کس طریقے سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، ذرا سمجھ لیجئے گا۔ الف لام میم اور یاسین دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، الف لام میم اور یاسین دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، الف لام میم اور یاسین دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الف لام میم اور یاسین کو صرف ایک تسبیح کی صورت میں پڑھنا ہے، یعنی 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 ٹائمز آپ لوگوں نے الف لام میم اور یاسین پڑھنا ہے، اور پانی پہ دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، اور پھر اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں۔ اب ہم لوگ کرتے کیا ہے کہ اس پانی کو نا ہم ایک گھٹ خود پی لیتے ہیں، ایک گھٹ اس دوسرے کو، ایک گھٹ تیسرے کو، اس طریقے سے پورا گھر اس ایک گھٹ پانی کو پی لیتا ہے ایک ایک کر کے۔ اللہ والوں، آپ عمل پڑھ رہے ہیں، پہلے آپ اس پانی کو پی لیں، دوسروں کے لیے عمل کر رہے ہیں، تو عمل کوئی اتنا بڑا تھوڑی ہے، 2-3 منٹ کا وظیفہ ہے، پڑھ کے اس کو بھی پانی پلا دیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ پوری روحانیت آپ کو ملے گی، پوری روحانیت ان کو ملے گی، کیونکہ ہم لوگ صبح سے لے کے شام تک جو ہم لوگوں کا سب و روز گزرتے ہیں، اللہ والوں آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم لوگ کن لوگوں میں بیٹھتے ہیں، کن دوستوں میں بیٹھتے ہیں، اور ہم لوگ کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ پانی کا ایک گھٹ نہ میرے لیے کافی ہوگا، نہ میرے گھر والوں کے لیے کافی ہوگا، تو بہتر یہ پورا گلاس پانی کا آپ لوگ خود پئیں، دوسروں کے لیے وظیفہ پڑھیں گے تو آپ لوگوں نے پورا گلاس اس کو پلانا ہے، تبھی آپ کے اوپر اثر کرے گا، بیماریاں ختم کرے گا، جادو جنات کاٹے گا۔ آپ لوگ یقین کریں مزہ آ جائے گا، دعائیں دو گے مجھے کہ واقعی کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ یہ ایسا تیز ترین وظیفہ آپ کو بتا کر جا رہا ہوں، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دعا لازمی مانگنی ہے، مصلی چھوڑنا نہیں ہے، دعا مانگنی ہے، دعا آرام آرام سے مانگنی ہے، پورے اچھے انداز سے مانگنی ہے، پورے اخلاق اور اخلاص کے ساتھ مانگنی ہے۔ ہم لوگ دعا مانگنے میں ہی پتہ نہیں کیا جلد بازی کر جاتے ہیں۔ اللہ پاک بس ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلائے، ہم پر اپنی فضل کی برسات فرمائے۔ اب اللہ والوں،
انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ہم لوگوں کی. اسی طریقے سے نئے اور اچھے وظائف دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.